ہاں بھائیوں، تو آج سیر کرائیں گے آپ کو پیرس کی، جہاں جانے کا خواب میں نے تب دیکھا جب میری جیب میں الادین پارک جانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے پکڑی ایزی جیٹ کی فلائٹ۔ ایزی جیٹ جو ہے وہ کر دیتا ہے سب کو ایزی۔ ریٹرن ٹکٹ ملی مجھے سستے مضبوط ٹکاؤ پرائز میں، اتنے پیسے میں جتنے میں مجھے ایک برگر اور فرائز ملتے ہیں اتنے میں مجھے مل گئی پیرس کی ریٹرن ٹکٹ۔ وہ لے کے میں پہنچ گیا پیرس۔ یہاں سے میں نے جانا تھا بجلی کا کھمبا دیکھنے کے لیے، اس بجلی کے کھمبے کو جس کو ہم بچپن سے فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہاں سے پکڑی میں نے ایک ٹرین۔ یہ میں دے رہا ہوں سارے بھاشن کہ ٹکٹ کیسے لینی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ساری بیکار باتیں سب گوگل پہ مل جائیں گی، اس کو سب کو مس کراؤ۔ کام کی بات یہ ہے بغیر ٹکٹ ٹرین میں نہیں بیٹھنا بھائیوں۔ بڑے پاکستانی اور ایشینوں کو میں نے یہاں پر 50-50 یورو کے فائن پڑتے دیکھے، آنکھوں سے نکل رہے تھے ان کے آنسو، لیکن ٹی ٹی کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ٹی ٹی بول رہا تھا فرینچ، ان کو تو انگلش نہیں آتی تھی۔ وہاں سے ہم پہنچ گئے سٹی سینٹر۔ سٹی سینٹر کے بھیا مناظر بڑے ہی اعلیٰ تھے۔ پہنچتے ہی میرے سارے پیسے وصول ہو گئے۔ منظر ہر طرف بہترین تھا، پیارے پیارے لوگ اور پیاری پیاری جگہیں تھیں۔ 11 نمبر ویگن کو پکڑ کے میں نے پورے شہر کی سفر شروع کر دیا۔ گھومتا رہا، پھرتا رہا، شام کے منظر دیکھتا رہا۔ ایک کروز شپ میں بھی بیٹھ گیا، سستا ترین تھا، 16 یورو میں مجھے اس کی ٹکٹ مل گئی۔ یہ لے کے میں گھومنے لگ گیا۔ اس نے مجھے بڑی سیر کرائی، گھمایا پھرایا، مزے کرائے۔ بھیا ایشین لوگوں کے لیے تو میرے پاس ایک بڑا زبردست فارمولہ ہے۔ فارمولہ یہ میرے بھائی یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ پیرس جاؤ، اپنے ویزے کی اور ٹکٹ سارے کی پیسے وصول کرو، تو یہاں پر ہوتی ہے وہی گیم جو ہمیں دکھتی تھی صدر کی گلیوں میں، بچے سارے پیچھے بڑے آگے آ جاؤ ہیں، وہی ٹکٹ یہاں پر، وہی معاملہ یہاں پر چل رہا تھا۔ گیند نکالو، پیسے کماؤ، اس میں تو ہم بچپن سے بڑے ماہر ہیں۔ میں نے بھی ایک دو گیم کھیل ڈالی، گیم کھیل کر میرے جو ہیں وہ ٹکٹ کے اور ہوٹل کے پیسے تو وہاں سے وصول ہو گئے۔ حرام خور نے مجھے بنانے نہیں دی ویڈیو، کوشش کر کے میں نے کچھ سیکنڈ کی ویڈیو بنا ڈالی۔ اگر آپ بھی یہاں آؤ گے یہ منظر ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ جب بھی یہ بندہ یہاں پر دیکھے تھوڑے پیسے کما لینا۔ اور یہ ہم آ گئے مشہور زمانہ تالے والا برج، جو کہ ہم نے فلموں اور ڈراموں میں بڑا دیکھا ہے۔ یہاں پر دو پیار کرنے والے لوگ آتے ہیں، پیار کی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ تالا ساتھ میں لگا دیتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اسی تالے کو میں نے باہر روڈوں پہ بھی بکتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی آج کل کی محبت کی طرح ہی ہے، بالکل پائیدار نہیں۔ شام کا نظارہ بڑا زبردست تھا، ہر طرف خوشیاں خوشیاں تھیں۔ تو ہم پہنچ گئے اسی بجلی کے کھمبے کی طرف جہاں پہ لائٹیں جل چکی تھیں۔ کچھ ویڈیو اور تصویریں بنانے کی ہم نے یہاں پر کوشش کی۔ منظر بڑا دلکش تھا، پیسے وصول ہو رہے تھے۔ یہاں سے ہم چلے گئے اپنے ہوٹل کی طرف۔ ہوٹل کے منظر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، کیونکہ پیسے بچانے کے لیے ہم نے سب سے سستا اور نیچ قسم کا ہوٹل لیا تھا، جس پہ ایک بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا۔ خیر وہ منظر ہم نے مس کرایا اور صبح صبح ہم نکل گئے اس میوزیم کی طرف۔ میوزیم کی خاص بات یہ تھی کہ میوزیم تھا بڑا پرانا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ میوزیم میں مجسمے دیکھنے کی بجائے لوگ جو ہے وہ باتھ روم کی تلاش کر رہے تھے، کیونکہ اس شہر میں باتھ روم نہیں ہے، اور جو باتھ روم ہیں بھی وہاں کے پیسے بڑے زیادہ ہیں، چھوٹے کا 2 اور بڑے کے 4 یورو دینے پڑتے ہیں۔ خیر لوگ بڑی مشکل میں تھے، جگہ جگہ باتھ روم کی تلاش جاری تھی۔ ہم بھی اس کی تلاش کرتے کرتے اپنے سب سے قریب اسٹار بکس پہ پہنچے۔ اسٹار بکس جو ہے وہ آپ سوچ رہے ہو گے میں کس بکس کی بات کر رہا ہوں۔ بکس وہی اپنا دوست جو کہ شکل سے بڑا معصوم اور اندر سے بڑا کمینہ ہے۔ خیر اس بکس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ باتھ روم کی تلاش جاری تھی۔ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کدھر باتھ روم ہے۔ ہم نے بھی باتھ روم کی سہولت حاصل کی اور وہاں سے پہنچ گئے ہم بادشاہ کے محل پہ۔ بادشاہ کے محل کی بڑی ہم نے کہانیاں سنی تھی۔ بادشاہ کے محل بہت قدیم تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ چلو ہم بھی پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر طرف چہل پہل تھی۔ لوگ بادشاہ کے بستر کو اور سیٹیوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے۔ سننے میں آیا کہ بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں، چاروں سیٹیاں پہ بیٹھتی تھیں۔ بادشاہ مزے سے بستر پہ سوتا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے وہی بہادر شاہ ظفر کے پرانے قصے یاد آ گئے جو ہم نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھے تھے، کہ مخمل کی چادریں اور خوبصورت کاریگری والی دیواریں۔ ایکسپلور کرنے کے لیے آگے بڑھے تو بڑی بڑی تصویریں دیواروں پہ ہمیں نظر آئیں۔ دیواریں بالکل صاف تھیں، صفائی کا بے حد زیادہ خیال کیا گیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس سفر میں نے کچھ کھایا پیا؟ نہیں، بہت کچھ کھایا۔ پیرس میں بہت سارے ریسٹورنٹس حلال ہمیں مل گئے تھے، لیکن میں نے تصویریں کھینچنے سے تھوڑے گریز کیا، کیونکہ میرا تھوڑا پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد جب ہم واپسی کا سفر شروع کیا تو وہی اپنی سستی مضبوط ترین فلائٹ کو پکڑ کے لندن کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس طرح ہمارا سفر ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سفر نامہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا